کسی اور سے پوچھنا چاہیے، لیکن ہم لوگوں سے بھی آ کر پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم اپنی معنویت کے لیے کیا کریں، روحانیت کے لیے کیا کریں۔ پہلے تو یہ کہ ہم اہل نہیں ہیں اس سوال کے، لیکن اگر جواب بھی دیں تو بھئی سب سے پہلے کہیں گے کچھ محنت کرو۔ خدا متعال نے بہت ساری چیزیں دنیا میں بے حساب، بے کتاب، بے سبب لوگوں کو دی ہیں۔ سورج یہ پوچھ کے چمکتا ہے کہ کون شکر کر رہا ہے کون کفر کر رہا ہے؟ نہیں، یہی جو زندگی ملی ہے یہ حساب کتاب پہ ملی ہے، نہیں بغیر حساب کتاب کے ملی ہے۔ طاقتیں جو ہمیں ملی ہیں، توانائیاں جو ہمیں ملی ہیں، خدا متعال نے ہمیں یوں ہی دی ہیں۔ بہت ساری چیزیں خدا متعال نے، ان کو بھی حساب کریں تو لا تحصوہا، ان کو بھی شمار نہیں کر پائیں گے جو خدا نے ہمیں بے حساب دی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں خدا متعال نے بے حساب دینے کا نہیں کہا ہے، اس میں اس نے کہا ہے محنت کرنی پڑے گی۔ تو مثال کے طور پر ان میں سے کیا چیز ہے؟ ان میں سے ایک چیز ہے خدا کے وجود پر توجہ، وہ بے حساب نہیں دے رہا، وہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اگر آپ کو دنیا میں بہت کچھ ملا ہوا ہو اور خدا پہ توجہ اتنی نہ ہو تو پھر آپ کو ڈرنا چاہیے، آپ کو ڈرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ خدا مفتے کی چیزیں دیے جا رہا ہے اور جو سب سے اہم تھی وہ نہیں دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرا حساب یہیں کلیئر کر رہا ہے۔ یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ اگر وہ میرا حساب یہیں ختم نہیں کر رہا ہوتا تو مجھے وہ کیوں نہیں دے رہا جو سب سے اہم ہے؟ اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا پہ توجہ تھی۔ تو مثال کے طور پر اگر میں اپنے 24 گھنٹے کے اندر دنیا کے ہر معاملے کے اوپر مثال کے طور پر ذہن لگا سکتا ہوں اور اس پہ نہیں لگا سکتا کہ میرا خدا سے قرب کہاں پہنچا، تو جو میری اصلی طاقت تھی وہ کہیں اور لگ رہی ہے اور میں اصلی میدان سے باہر بیٹھا ہوں مطمئن ہوں کہ سب صحیح چل رہا ہے۔ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے اس طرح سے، اور زیادہ تر کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اس وقت۔ اور ایک اور مشکل ہم لوگوں کے ساتھ یہ بن گئی ہے، مثلا ہم جیسے بولنے والوں کے ساتھ، کہ ہم سے ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم سب کو یہ کہیں کہ سب صحیح چل رہا ہے۔ سب صحیح چل رہا ہوتا تو یہ ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر سب صحیح ہوتا تو یہ جو بچوں اور والدین کے تعلقات ہیں وہ یہ ہوتے، یہ جو خاندانوں کے اندر مسائل ہیں وہ یہ ہوتے، یہ جو مومن کی عزت پامال ہو رہی ہے یہ ہوتا، یہ ایسے ہوتا۔ ظلم و جبر کے نظام بنے میں مظلوم پس رہے ہیں، یہ ایسے ہونا تھا۔ تو یہ کیوں ایسا ہو گیا؟ بھائی اس لیے ایسا ہوا کہ ہم نے ایسا کیا ہے، ہم نے ایسا کیا، ہم نے وہ جو ہمارے اصلی ترین، مثلا اگر میں ٹائٹل دوں اس کو، جو ہمارے اصلی ہتھیار تھے وہ سرنڈر کر دیے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں ہم مقابلہ جیتیں گے۔ کیسے جیتیں گے؟ جو ہمارا اصلی ہتھیار تھا وہ کیا تھا؟ اگر ہتھیار کا لفظ تھوڑا سا ملیٹنٹ ٹائپ کا لگ رہا ہے تو مثلا اصلی ریسورس جو ہمیں اہل بیت سے ملی تھی وہ کیا تھی؟ ہمیں اہل بیت سے اصلی سورس جو ملی تھی وہ معنویت ملی تھی، اللہ کا تقوی ملا تھا۔ ان کا اصلی سورس جو ہمیں ملی تھی وہ ان کا علم ملا تھا۔ نہ علم میں نہ تقوی میں تو پھر میدان جیتو گے کیسے؟ ہمیں تربیت دی گئی تھی مباہلہ جیتنے کے لیے، ہم سمجھ رہے ہیں بلڈنگز بنانے کے لیے۔ ہمیں مباہلہ کی تربیت دی تھی کہ تم مباہلہ کے میدان میں اتارے جاؤ گے اور کوئی نہیں اتارا جائے گا، تم آؤ گے مباہلہ کے میدان میں۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہمیں بلڈنگز بنانی ہے۔ تو اعزان محترم، پہلی چیز جو ہم کل اس کے اوپر اصرار کر رہے تھے، آج بھی اسی کے اوپر وقت لگا رہے ہیں، لیکن یہ کہ اب اس کو جلدی سے آگے بڑھاتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی پہلی کام سنجیدگی ہے۔ پہلا کام توجہ ہے کہ بھئی ہم جس کام کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے خدا متعال کے قرب کو، اس میں ایک سنجیدگی ہے ہمارے کام کے اندر۔ وہ سنجیدگی کیسے آئے گی؟ آپ اس کا ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیجئے۔ اچھا، ایک خوف جو ہم لوگوں کو، میرے جیسے کو اپنے ذہن میں آتا رہتا ہے، میں طالب علم ہوں ظاہر ہے، اور مجھے خوف آتا رہتا ہے اس بات پہ اوپر کہ بھئی میں ایک جگہ پہ میں 10 مجلس پڑھنے گیا، 5 مجلس پڑھنے گیا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ ایسا نہ ہو میں نے لوگوں کا وقت ضائع کیا، میں اپنے گھر واپس چلا گیا، وہ بھی چلے گئے، یہ نہ ہو جائے کہیں۔ تو اب میں کیا کرتا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں کہ اپنے لیے اور سب کے لیے ٹارگٹس بناؤں کہ بھئی آپ جو یہاں پہ تشریف لائیں، الحمدللہ حب اہل بیت میں دین سیکھنے کے لیے یہاں تک آئیں، آپ ٹارگٹ بنائیں۔ تو مثلا کیا ٹارگٹ بنائیں؟ بھئی آپ یہ ٹارگٹ بنائیں کہ آج جو آپ نے سنا اس پہ آپ کب عمل کریں گے؟
بھئی میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا بھئی درود پڑھیں تو توجہ سے پڑھیں، صحیح، اس کے بعد ہم نے ایک دفعہ درود بھیجا، اب توجہ ہو گئی تھی پوری.